کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں. ایک تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. دوسرے نمبر پر میں نے افغانستان کے پر یہ جو کاؤنٹر اسٹرائک ہے اس کے جو نتائج آنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کرنے ہیں. اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. جب انٹرنیشنل معاملات کی بات ہو تو اس میں بہت زیادہ غور و فکر اور سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو حل کیا جانا چاہیے، نہ کہ پراکسی وار کا حصہ بن جائے. اب ہم 3 اطراف سے محاذ کھول چکے ہیں. ایک ہمارا مشرقی بارڈر ہے، ایک ہمارا مغربی بارڈر ہے، اور ایک 904 کلومیٹر کا ایران کا بارڈر ہے. السلام علیکم ویورز، پرویز وان آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہے. کچھ دن پہلے پاکستان میں نارتھ وزیرستان میں پاک آرمی کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ ہوا، جس میں کچھ نوجوان پاکستان آرمی کے شہید ہو گئے اور اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی پاکستان نے قبول کر لی. اب اس کے جواب میں کاؤنٹر اسٹرائک کی پاکستان نے ان سائڈ دا افغان ایریا اور کراس بارڈر اسٹرائک میں 8 ہلاکتوں کی خبر ہے. افغان ذرائع کے مطابق 8 خواتین یا کچھ بچے بھی اور کچھ ملیٹنٹ بھی، شاید اس میں ٹیررسٹ بھی ہوں گے، وہ بھی ہلاک ہو گئے. اب یہاں تک تو ایک خبر کے طور پر ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن اس کے نتائج کیا ہیں آنے والے وقت میں، اس کے امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، اور یہ اسٹرائک کس حد تک پاکستان کے لیے مفید ہو سکتی ہے، اور اس اسٹرائک کے بدلے میں کن کن نقصانات کا خدشہ بھی اظہار کیا جا رہا ہے، اور کیا یہ اسٹرائک کیا جانا ضروری تھا، اس اسٹرائک کے بغیر بھی معاملات حل ہو سکتے تھے یا نہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2611 تقریباً کلومیٹر کی لمبی ایک سرحد ہے، جس کو ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے، اور یہ قائم ہوئی تھی 1893 میں برٹش انڈیا گورنمنٹ اور افغان گورنمنٹ کے درمیان میں، اور اس کو ریفریش کیا گیا، دوبارہ سے اس کو ایگریمنٹ کیا گیا 2019 میں پاکستانی حکومت اور افغان حکومت کے درمیان میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اسٹرائک جو پاکستان نے کی ہے، میں اس کو نہ تو کرٹیسائز کرنے جا رہا ہوں، نہ اس کو ڈیفینڈ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ پاکستان کا کوئی ایک بھی نوجوان اگر شہید ہوتا ہے، اگر اس کو قتل کیا جاتا ہے، اگر اس کی جان جاتی ہے، اور اس کا ذمہ دار کوئی بھی بیرونی عنصر ہے یا اندرونی عنصر ہے، تو اس سے بدلہ لینا اور پاکستانی جانوں کی حفاظت کرنا بہرحال ہماری آرمی کی اور ہماری مقتدر حلقوں کی ذمہ داری ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. بٹ جب انٹرنیشنل معاملات کی بات ہو تو اس میں بہت زیادہ غور و فکر اور سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو حل کیا جانا چاہیے، نہ کہ اٹیک اور کاؤنٹر اٹیک میں جا کر ہم اسٹرائکس اور کاؤنٹر اسٹرائکس میں جا کر ہم کسی پراکسی وار کا حصہ بن جائیں. پاکستان اور انڈیا کی 2611 کلومیٹر لمبی جو سرحد، جو باؤنڈری ہے، اور جو یہ ہمارا مغربی بارڈر ہے، یہ اتنا محفوظ ہوا کرتا تھا کہ ہمیں اس طرف سے کسی قسم کا کوئی خدشہ، کوئی خطرہ تھا ہی نہیں. اب اگر دہشت گردی آئی ہے تو ملٹری گورنمنٹ یا مارشل لا کے دور میں جب کلاشنکوف کلچر انٹروڈیوس کروایا گیا، تو اس وقت یہ ایک ویو پاکستان کے اندر اٹھی افغان جہاد کے نام سے، جن کو ہم کو ٹرینڈ کیا، اور اس کے بدلے میں پھر وہی ویو جب رشین آرمی وہاں سے نکل گئی اور رشیا خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اور وہاں پر طالبان کی حکومت قائم ہو گئی، تو وہی ویو پاکستان کے اندر آ گئی، اور یہ ویو ایکسٹریم حاصل کرتی ہے، اور اس میں سختی اور تناؤ آتا ہے 9/11 کے بعد، جب پرویز مشرف کی حکومت نے امریکن حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. اگر پرویز مشرف کی حکومت امریکہ کا ساتھ نہ بھی دیتی تو کچھ ہونا نہیں تھا. کیا ہو جانا تھا؟ کچھ پابندیاں لگ جاتی جو بعد میں بھی لگتی رہی ہیں، لیکن اس امریکہ کا ساتھ دینے اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے کے بدلے میں جو نقصانات ہمیں اٹھانا پڑے ہیں، اس ایک نعرے کے بدلے میں اور مشرف کے اس ایک فیصلے کے بدلے میں وہ نقصانات لامتناہی ہی ہے، جو ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہے. تو 2611 کلومیٹر لمبی ہماری سرحد، جو ایک وقت میں محفوظ ترین سرحد ہوا کرتی تھی، آج وہ غیر محفوظ ہو چکی ہے. اب صرف بات وہاں تک نہیں رکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مشرقی بارڈر جو ہندوستان کے ساتھ لگ رہا ہے، وہ تقریباً 3323 کلومیٹر لمبا ہے، یعنی کہ تقریباً 3500 کلومیٹر لمبا ہمارا مشرقی بارڈر جو ہندوستان کے ساتھ ہے، اور تقریباً 2500 کلومیٹر لمبا مغربی بارڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ ہے، اور تقریباً 904 کلومیٹر ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر بنتا ہے، اور تھوڑا سا بارڈر ہے جو ہمارا چائنا کے ساتھ لگتا ہے، پاکستانی کشمیر کے ساتھ جا کر. اب ہم 3 اطراف سے محاذ کھول چکے ہیں. ایک ہمارا مشرقی بارڈر ہے، ایک ہمارا مغربی بارڈر ہے، اور ایک 904 کلومیٹر کا ایران کا بارڈر ہے جو غیر محفوظ تقریباً ہوا چاہتا ہے. اس میں اگر ہم افغان تاریخ پر نظر ڈالیں تو 4000 سال پرانی افغان پشتون تاریخ ہے،
اور وہ ایک متحد قوم کی حیثیت اب اختیار کر چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کی اگر سائیکی کی طرف جائیں، ان کی اگر ہم نیچر کی طرف جائیں، تو ان کا جو جغرافیہ ہے، جو ان کا طرز رہائش ہے، وہ ان کو سخت مزاج بنا چکا ہے، اور وہ اتنے سخت مزاج ہیں کہ آج تک ان کی پوری تاریخ میں کوئی بھی ان پر کامیاب حکومت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، مکمل حکومت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور نہ ہی ان کو اپنی گرفت میں رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے، ان کی نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ کسی کے ماتحت رہ سکتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ 9/11 کے بعد جو امریکہ نے ان پر حملہ کیا ہے، اور ایک لمبی تقریباً 20 سال طویل جنگ لڑی ہے امریکہ نے، اور پھر اس کو نکلنا پڑا وہاں سے، وہ ریکارڈ ہمارے سامنے ہے۔ اور اس سے پہلے جو رشیا نے اٹیک کیا تھا گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، وہ ریکارڈ ہمارے سامنے ہے کہ افغان جہاد ہمیشہ کسی دوسرے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا ہے، اور افغان کی اور پشتونوں کی یہ روایت ہے کہ وہ کسی بھی اٹیک کو، کسی بھی فارن ایویشن کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ کو۔ پاکستان کی تاریخ محض 77 ایئرز کی ہے، اور یہ ابھی تک چائلڈ ہوڈ میں ہے۔ نیشن کو پنپنے میں، نیشن کو بننے میں صدیاں لگتی ہیں، دہائیاں نہیں لگتی۔ اوور نائٹ اقوام نہیں بن جاتی ہیں، نمبر 1 تو یہ بات ہے۔ نمبر 2، گو کہ مسلمان ایک قوم ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن من حیث قوم اور مزاج کے لحاظ سے اور کلچر کے لحاظ سے، ہمارا جو طرز بود و باش ہے اس کے لحاظ سے پاکستان میں بہت زیادہ ویریشن ہے۔ پاکستان میں یہ ویریشن ختم ہونے میں اور اس کو پوری ایک قوم بننے میں ابھی بہت زیادہ عرصہ درکار ہے۔ اب ہو سکتا ہے ہم ایک پوری قوم ابھی تک بن بھی چکے ہوتے، اور ہمارا مزاج قومی قسم کا اور بڑا ٹھہراؤ والا اور پرسکون اور سوچ بچار والا بن بھی چکا ہوتا، لیکن آج تک ہم پر حکومت کرنے والوں نے ہمیں اس طرف جانے ہی نہیں دیا ہے، ہمارے اندر وہ عنصر پیدا ہی نہیں ہونے دیا ہے۔ ہمیں لسانی اور صوبائی اور طبقاتی نظام میں اس طرح سے الجھا کر رکھ دیا گیا ہے کہ ہم تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ تقسیم اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو یہ ایک بڑی واضح تقسیم ہے، جس کو غیر محسوس طریقے سے ہمارے جو حکمران طبقہ ہے یا ہماری جو اشرافیہ ہے اس نے قائم رکھا ہوا ہے، اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہونے دیا جا رہا ہے کہ یہ تقسیم بہرحال ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ اس تقسیم کو ختم کیا جاتا، ہمارے مقتدر حلقے اور ہماری اشرافیہ اس کو ختم کرتے اور ہمیں مجموعی طور پر ایک قوم بنانے کی کوشش کرتے، جو عمران خان نے بہت زیادہ حد تک کوشش کی اور بہت زیادہ حد تک کامیاب بھی ہوا۔ ایک قومی پارٹی کے طور پر پی ٹی آئی کو مرج کیا اور پوری ایک نیشن وائڈ کمپین لانچ کی، جس میں متحد کر کے رکھ دیا سب کو۔ بٹ انفارچونیٹلی کچھ خاص مفاد پرست طبقوں نے اس تاثر کو اور ان کی اس کاوش کو سیبوٹیج کر دیا، اور وہ جغرافیائی تقسیم جو پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ نسلی تقسیم جو پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ایک دفعہ پھر ابھر کر سامنے آنا شروع ہو گئی۔ مجھے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں، ایک تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، دوسرے نمبر پر میں نے افغانستان کے پر یہ جو کاؤنٹر سٹرائک ہے اس کے جو نتائج آنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کرنے ہیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیے، پاکستان کا جو مشرقی بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ، اس میں زیادہ تر حصہ مشرقی جو مغربی پنجاب ہے، یا انڈیا کا مشرقی پنجاب اور ہمارے پنجاب کا جو مغربی علاقہ ہے اس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی جو پاکستانی پنجاب کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ انڈین پنجاب کا حصہ ہیں۔ تقسیم کے بعد ایک ڈویژن ہوگی اور بطور مسلمان ہم ادھر رہ گئے اور وہ مائگریٹ ہو کر ادھر چلے گئے، لیکن صدیوں تک اکٹھے رہنے کی وجہ سے ہمارے ذہن پر اور ہماری سوچ پر اور ہماری تہذیب میں ان کی روایات کا حصہ ابھی تک قائم ہے۔ تو بہرحال جو پاکستانی پنجاب ہے یہ انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب ایک ہی چیز ہے، صرف جغرافیائی تقسیم کے علاوہ۔ اب ہم چلتے ہیں کے پی کے میں۔ کے پی کے کا پورے کا پورا خطہ پختون خطہ ہے، اور اس کی ثقافتی اور لسانی اور جغرافیائی حدود ساری کی ساری افغانستان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور وہ بیسیکلی افغان کلچر اور افغان جغرافیے کا حصہ ہے، جس کو ڈیورنٹ لائن کے ذریعے سے تقسیم کر دیا گیا اور سیپریٹ کر کے پاکستان کے اندر شامل کر دیا گیا۔ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کی بود و باش، اگر آپ میں سے کسی نے وزٹ کیا ہے ایران کو، تو بلوچستان کے بلوچوں کی بود و باش اور ایرانیوں کی بود و باش میں بہت زیادہ سملیرٹی ہے، اور ان میں ویریشن بہت ہی زیادہ کم ہے۔ گو کہ لسانی اعتبار سے تھوڑا سا تغیر ہے، لیکن ان کی بلوچی زبان ہے اور ایران میں موسٹلی ایرانی زبان بولی جاتی ہے۔ جغرافیہ ان کا تقسیم کر دیا گیا باؤنڈری لائن کے ذریعے سے، بٹ خطہ زمین اور بود و باش تقریباً ایک جیسی ہے، اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کا اکثر حصہ ایرانی حصے کے ساتھ ملے ہونے کی وجہ سے، ان کے طرز بود و باش کی وجہ سے
اس پر اس علاقے کے، اس خطے کے اور ایران کے اثرات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو ہم تین اطراف سے اگر دیکھتے ہیں تو انڈیا کا خطہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے جغرافیائی اور ثقافتی لحاظ سے ہماری مطابقت ان کے ساتھ ہے پنجاب کی۔ اگر ہم کے پی کے کو دیکھتے ہیں تو وہ افغانستان کے ساتھ مطابقت رکھ رہے ہیں، اور اگر ہم بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو وہ ایران کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، اور درمیان میں بچ جاتا ہے صرف اور صرف سندھ۔ اگر ہم سمجھیں تو پاکستان جو پیورلی پاکستان جس کو کہا جا سکتا ہے وہ سندھ کا علاقہ ہے، جو جس کی ثقافت، جس کا کلچر کسی بھی اور ملک کے زیر اثر نہیں ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ اتنا خاص مطابقت وہ رکھتا ہے۔ تو اس قسم کی متنوع سوچ اور متنوع النسل جغرافیہ کے اندر رہنے والے لوگوں کو ایک قوم بننے میں، what I want to say and what I want to make all of you understand and realize my viewers، کہ اس قسم کی متنوع سوچ اور متنوع نسل افراد پر مشتمل جغرافیے کو ایک قوم بننے میں 70-80 سال بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک دو دن ہیں۔ اقوام کی زندگی میں سال دنوں کے یا گھنٹوں کے برابر ہوتے ہیں، ان کو صدیاں لگتی ہیں۔ تو اب پاکستان کی تاریخ 77 ایئرز کی ہے، اور پشتون تاریخ تقریباً 4000 سال پرانی ہے۔ تو ہم ان کی تاریخ کو اچھی طرح سے جانتے ہوئے بھی پھر ان پر کاؤنٹر سٹرائک کر رہے ہیں۔ اب اس کاؤنٹر سٹرائک کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا 3-4 سال پیچھے جائیں تو عمران خان کے دور میں کوئی ایک بھی سٹرائک پاکستان پر نہیں ہوئی ہے سوائے انڈیا کی سٹرائک کے، جس کے بدلے میں 2 ان کے طیارے مار گرائے گئے تھے۔ اب وہ تو ایک ہمارا روایتی دشمن ہے، اس کی طرف سے تو کچھ بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن انڈیا میں کبھی بھی نہ تو مارشل لا آیا۔ بات سوچنے اور سمجھنے کی یہ ہے کہ انڈیا کی ڈیموکریسی اتنی سٹرونگ ہے اور ان کی عوام میں شعوری لیول اتنا میچور اور پختہ ہو چکا ہے کہ وہاں پر آرمی براہ راست سویلین گورنمنٹ کے ماتحت ہے، اور سویلین گورنمنٹ کے ڈیسیژن کے مطابق آرمی نے ایکٹ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں یہ صورتحال تھوڑی سی نہیں، بالکل ہی الٹ ہے کہ یہاں سویلین گورنمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے وہ ہماری سویلین گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے، چاہے کوئی سٹرائک کرنا ہو، چاہے کہیں پر دفاعی معاہدے کرنے ہوں، چاہے جو بھی معاملات کرنے ہوں، الیکشن سے لے کر انتخابات سے لے کر ملکی اور بین الاقوامی تمام معاملات تک ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، جبکہ انڈیا میں اس کے بالکل ہی برعکس ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ جب افغانستان سے امریکہ جا رہا تھا تو اس کے پیچھے کون کون سے محرکات تھے، عمران خان کا اس میں کلیدی رول ہمیں نظر آتا ہے۔ گو کہ عمران خان بذات خود اس قابل نہیں تھے کہ وہ ایک اتنا بڑا سیٹ اپ چینج کروا کے اور امریکہ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیتے، بٹ ان کا اثر و رسوخ اور ان کی سفارتکاری اور ان کا مساحلتی کردار ایک اہم حیثیت رکھتا ہے امریکہ کے یہاں سے جانے میں۔ اور جب امریکہ یہاں سے چلا گیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا شاید کچھ ویورز یاد بھی ہوگا کہ انڈین کونسل خانے پاکستانی بارڈر کے ساتھ انسائیڈ دا افغانستان رہ کر بہت زیادہ اٹیک اور دہشت گردی کے معاملات میں ملوث تھے، اور وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ جو ہی امریکہ یہاں پر گیا ہے تو طالبان تو افغانستان میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ آ گئی، طالبان کی گورنمنٹ، جس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کی فیور میں اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بہرحال قائم رکھے گی، اور جب تک عمران خان رہے ہیں وہ تعلقات بہت زیادہ پازیٹیو نہج پر گئے ہیں اور پازیٹیو طریقے سے آگے بڑھے ہیں، اور پاکستان کو اس طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی اکراس دا بارڈر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے اس وقت کے حکمران سابق پرائم منسٹر عمران خان کی سوچ ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کی تھی، ایک سوورن کنٹری کی حیثیت سے وہ پاکستان کو لے کر چل رہے تھے، اور اپنی ایک مسالتی سوچ کے مطابق وہ چل رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے ایران کا بھی دورہ کیا عمران خان نے، اور اس دورے سے بھی بہت زیادہ مثبت نتائج نکلے، اثرات مرتب ہوئے، اور ہمارے یہ جو 2 بارڈر تھے جن پر کچھ ہمیں خطرات منڈلاتے ہوئے نظر آتے رہتے تھے، عمران خان کے دور میں ایسی کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، اور یہ دونوں بارڈر اس نے محفوظ کر لیے تھے۔ اب اس کے جانے کے فوراً بعد کبھی ایران کی طرف سے اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی افغانستان کی طرف سے اٹیک ہو جاتا ہے، اور پھر کاؤنٹر سٹرائک شروع ہو جاتی ہے پاکستان سے ایران پر اور پاکستان سے افغانستان پر۔ دیکھیے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے افغانستان۔ سوری، آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب ہم گئے تھے ایک موبائل فون خریدنے، تو مارکیٹ میں پاکستان اسمبلڈ موبائل فون کی اتنی بہتات تھی کہ ہمیں چائنا اسمبلڈ موبائل فون نہیں دستیاب ہو رہے تھے۔
پاکستان میں ساری اسمبلنگ ہو رہی تھی اور پروڈکشن ہو رہی تھی، اور ہمارے بالکل دائیں جانب، ہمارے مغرب کی جانب جو ایک بہت بڑی ریاست ہے، بہت بڑی منڈی ہے جسے ہم افغانستان کہتے ہیں، وہ ٹوٹلی پاکستان نے کیپچر کر لی تھی اور پاکستانی پروڈکٹس وہاں پر سیل ہو رہی تھی۔ انڈیا کو یہ چیز کھٹک رہی تھی کیونکہ انڈیا کے ہاتھ سے وہ مارکیٹ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیوں انڈیا کے پاس افغانستان کے ساتھ کوئی اٹیچ بارڈر نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو یہ چیز ہے، دوسری طرف امریکہ کو جب یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگے، جس کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کر جواب دے دیا گیا۔ یہ چیز بھی کھٹک رہی تھی امریکہ کو، تو امریکہ، اسرائیل اور انڈیا نے پاکستان کو ایک پروکسی کے طور پر استعمال کرنے کا جو پلان بنا رکھا ہے، یہ اسی پروکسی وار کا نتیجہ ہے کہ کبھی پاکستان ایران پر اٹیک کرتا ہے، اسٹرائک کرتا ہے، کبھی پاکستان افغانستان پر سٹرائک کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ سٹرائک ہم کھیلیں، ہم ٹیبل ٹاک کے ذریعے جو معاملات حل ہو سکتے ہیں اور یہ حل ہو سکتے ہیں، یہ ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس کو کاؤنٹر سٹرائک کے ذریعے سے ہی حل کیا جائے۔ بہرحال کبھی بھی جنگیں، لڑائیاں اور سٹرائکس اور کاؤنٹر سٹرائکس اور اٹیکس کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اگر مسئلوں کا حل سٹرائکس میں ہوتا، جنگ و جدل میں ہوتا، تو امریکہ کبھی بھی نیگوشیشن کے ذریعے سے افغانستان سے باہر نہ نکلتا اور رشیا افغانستان سے پیچھے نہ ہٹتا۔ تو بہرحال نیگوشیشن اور مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل ہوتے ہیں۔ سٹرائکس کے ذریعے سے ہم کبھی بھی اپنے دشمن کو نہ تو ڈرا سکتے ہیں، نہ ہرا سکتے ہیں، اور سیانے کہتے ہیں کہ کبھی دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ افغانستان کی معیشت جس سپیڈ کے ساتھ گرو کر رہی ہے، ان کا جو جی ڈی پی ریٹ ہے وہ اس وقت پاکستان سے زیادہ ہے، اس کی کرنسی پاکستان سے سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے، ان کی معیشت پاکستان سے سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قائم کریں، اس بارڈر کو ہم محفوظ کریں اور وہاں کی طالبان حکومت کو ہم یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ اس بارڈر کے تحفظ کو یقینی بنائیں، ہم سٹرائک کھیلنے میں لگ گئے، تو اس کے نتائج آنے والے وقت میں جو نکلنے والے ہیں وہ بڑے پاکستان کے لیے خطرناک ہیں۔ ایک طرف تو ہم ایران کے ساتھ کشمکش کی حالت میں ہیں، دوسری طرف ہم افغانستان کے ساتھ کشمکش کی حالت میں چلے گئے ہیں، اور ہمارا جو مشرقی بارڈر ہے تقریباً 3,500 کلومیٹر کا انڈیا کا، وہ تو پہلے دن سے ہی 1947 سے ہی غیر محفوظ ہے۔ تو ایک بہت لمبا چوڑا، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6,000 کلومیٹر کا جو پاکستان کا بارڈر ہے وہ غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ 6,000 کلومیٹر کا تقریباً، جس میں 3,300 کلومیٹر انڈیا کا بارڈر ہے، 2,611 کلومیٹر افغانستان کا بارڈر ہے، اور 904 کلومیٹر ایران کا بارڈر ہے۔ یہ تقریباً ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہماری سویلین گورنمنٹ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم اس کو غیر محفوظ بنا چکے ہیں، اور یہی وہ بارڈر تھے جن کو عمران خان محفوظ بنانا چاہتا تھا اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کے جانا چاہتا تھا۔ آج ہم ایران کی مارکیٹ کو بھی کھو چکے ہیں، آج ہم افغانستان کی مارکیٹ کو بھی کھو چکے ہیں، اور انڈیا کا انفلوئنس اس وقت لازمی طور پر افغانستان میں بڑھتا ہوا ہمیں آئندہ عرصوں میں، آئندہ آنے والے وقتوں میں نظر آئے گا، کیونکہ ہم طالبان کے ساتھ تو وہ تعلقات قائم کرنے میں بالکل بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ تو طالبان کو بہرحال اس خطے میں کوئی نہ کوئی ایسی طاقت تو چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ مصالحتی طریقے سے رہ سکے اور جو اس کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر سکے۔ واحد ان کو یا تو افغانستان کو چائنا نظر آتا ہے اور یا پھر انڈیا نظر آتا ہے۔ اب انڈیا بذات خود ایک ایسی نئی مارکیٹ کی تلاش میں ہے جس میں اس کی پروڈکٹس کم از کم، اگر ہم معاشی نقطہ نظر سے دیکھیں تو انڈیا اپنی پروڈکٹ افغانستان میں سیل کرنے اور پہنچانے میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے۔ تھوڑا سا ہم چلتے ہیں پاکستان کے شمال مغربی بارڈر کی طرف، جو کشمیر سے افغانستان کے ساتھ لگتا ہے۔ وہاں سے قازقستان اور تاجکستان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے صرف 20 کلومیٹر کا درمیانی راستہ ہے جو افغانستان کی پٹی بیچ میں سے گزر رہی ہے۔ اگر ہمارے تعلقات میپ پر اگر آپ جائیں تو یہ 20 کلومیٹر کی افغانستان سے، کشمیر سے تاجکستان تک کی جو پٹی ہے وہ آپ کو ایک 20 سے 30 کلومیٹر کی پٹی نظر آئے گی۔ وہاں سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ مشرق وسطیٰ یا تاجکستان اور قازقستان اور ترکمانستان اور ان ریاستوں تک رسائی خشکی کے ذریعے سے بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی اپرچونٹی، معیشت کی گرو کی اپرچونٹی،
مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی اپرچونٹی جو صرف افغانستان تک محدود نہیں ہے، جو قازقستان تک بھی چلی جاتی ہے، جو ترکمانستان تک بھی چلی جاتی ہے، جو تاجکستان تک چلی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری مارکیٹ ہم صرف ایک افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب کر کے اور طالبان کو کا اعتماد خراب کر کے ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سویلین گورنمنٹ اور ہمارے مقتدر حلقے اس کو آئندہ آنے والے وقت میں کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے سوچتے ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں واضح نظر آ رہی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ ایک پراکسی کے طور پر کردار ادا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھی ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکی اشاروں پر چلتی ہوئی ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اور کوئی چانس مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات نیگوشیشن کے ذریعے اور ایران کے ساتھ ہمارے معاملات نیگوشیشن کے ذریعے حل ہو جائیں گے۔ تو نیگوشیشن جب تک نہیں ہوگی، مذاکرات جب تک نہیں ہوں گے، یہ معاملات حل نہیں ہوں گے، اور اگر یہ حل نہیں ہوں گے تو اس کے نتائج اچھے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔